اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاف نظر میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ مصطفیٰ زیدی صاحب سے لے کے بلال پاشا تک جو ہے یہ سول سرونٹ اتنی بڑی تعداد میں خودکشی کیوں کرتے ہیں، کیا ان پہ زیادہ سٹریس اینڈ سٹرین ہوتا ہے؟ باقی شعبے جیسے سب سے زیادہ آفیسر آرمی کے ہیں، ان میں کبھی ہم نے نہیں سنا کسی نے خودکشی کی ہو۔ وکلا، ججز، کچھ تجارتی تاجر لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، ان کی سوسائڈل ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم یہ دیکھ لیں کہ پچھلے 5-4 سالوں میں جو ہے کافی سارے لوگوں نے جو بیوروکریٹس ہیں انہوں نے جو خودکشیاں کی ہیں، ان میں ایک تو ابرار صاحب تھے جو پولیس کالج کے بڑے سینئر بیوروکریٹ تھے، ایک خاتون جل گئیں، ان کا بھی یہی ہوا تھا کہ انہوں نے آگ لگائی ہے۔ پھر ایک عمران عباسی صاحب تھے، وہ ڈی ایم جی گروپ کے تھے، اور ایک سہیل ٹیپو صاحب تھے، وہ ڈی سی تھے، اور تازہ جو وکٹم ہیں وہ ہیں بلال پاشا۔ اور سٹارٹ یہ ہوتا ہے جناب 1970 سے، اور مصطفیٰ زیدی مشہور شاعر، ان کا آگے ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا یہ سسٹم کیا ہے اس سے بیوروکریسی کا؟ بیوروکریسی کا سسٹم یہ ہے کہ ان کی کوئی اینول جو ہے ایگزیکٹو چیک اپ نہیں ہوتا ہے، مینٹل ہیلتھ کی اتنی جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے، انہیں جو ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کی شروع میں جو ان کی اسکیننگ ہوتی ہے اس کے بعد کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ سٹریس اور سٹرین میں تو ہوتے ہی ہیں، جو سٹریس مینجمنٹ کی یا سٹریس سے نمٹنے کے لیے جو بھی ان کی ہوتی ہیں جو ٹریننگز ہوتی ہیں وہ مزید سٹریسفل ہوتی ہیں، ان کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے۔ جو ایک پراپر جو سائیکو تھراپی ہوتی ہے اس کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے۔ لیکن پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ یہاں پہ جو مثال کے طور پہ آرمی میں کیا سسٹم ہے، جہاں پہ بہت زیادہ آفیسر ہونے کے باوجود جو ہے وہاں پہ اس طرح کی کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوتے، بڑے وہ جنگ بھی لڑتے ہیں، وہ بعض اوقات جو انہیں کامیابی ہوتی ہے، بعض اوقات ناکامی ہوتی ہے، تو گولی کھانا اور یا اس طرح کا جو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر ٹرانسفر پوسٹنگ سب سے زیادہ یا بیوروکریٹس کی ہوتی ہے یا آرمی والوں کی ہوتی ہے۔ بیوروکریٹس سے جب میں بات کرتا ہوں اس میں پولیس سروس، ساری سروس کے آ جاتے ہیں، تمام سی ایس پی ایف سر اور دوسرے جو پبلک سروس والے سارے۔ آرمی کی ایک تو یہ بات ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کے لیے ایکوموڈیشن، کھانا پینا، یہ وہ ایک تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ سول جہاں بھی جائے گا کوئی آدمی، مثال کے طور پہ اگر بلوچستان میں جائے گا یا سیاچن پہ جائے گا تو اس سے جو اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے، ان کا اپنا ایک سسٹم تو ہے، انٹرنلی اگر کوئی غلطی ہوگی تو باقی کوئی دنیا کی ذات اس کو نہیں پوچھ سکتی ہے، کوئی ادارہ نہیں پوچھ سکتا ہے۔ بیوروکریٹس پہ جو ہے ایک تو یہ ہے کہ جب ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہوتی ہے بعض اوقات بے یار و مددگار ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے یہ جو بلال پاشا تھا، یہ ایک ینگ پنجاب سائڈ کا آفیسر تھا، اس کو بہت ہی بہتر ہوتا کہ اس کو پہلی شروع کی انیشل سٹیجز میں اس کو اگر کہیں پنجاب میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جاتا۔ بیوروکریٹس، کسی بھی بیوروکریٹس کو اگر آپ ینگ آفیسر اے سی کو یا 17ویں گریڈ کے بندے کو 5-4 سالوں میں اگر آپ پنجاب سے اس کو بھیج دیں گے، اس کو سندھ میں تو شاید اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی، بلوچستان اور کے پی کے میں تھوڑا جو ہے وہ کلچر بھی ہے، ادروائز بھی جو ہے وہ ایک اچھی خاصی پنجاب کے خلاف ایک بائسنس ہے، یا دوسرے الفاظ میں نفرت بھی ہے پنجاب کی بیوروکریسی کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے جو بلوچستان میں ہے، بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ بڑے انٹلیکچوئل اور بڑے پروفیسر صاحبان کا قتل عام ہوا تھا، وہ بھی جو ہے وہ اسی وجہ سے تھا کہ وہ وہاں پہ تھے، ڈاکٹر قتل ہوئے وہاں پہ پروفیسر قتل ہوئے، تو یہ ایک ضمنان بات ہے۔ جب ٹرانسفر پوسٹنگ ان کو باقی تو بہت ہی لیوش قسم کی ہوتی ہیں، ان کی سہولیات ہوتی ہیں، لیکن جو سٹریس اینڈ سٹرین ہے وہ ان کا ڈائریکٹ ایکسپوجر ہوتا ہے اس علاقے کے گنڈے بدماشوں سے، بھنگی چرسی اور بڑی بڑی جو مافیاز کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ ان کا جو انٹریکشن ہوتا ہے، یہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہوتے ہیں، اور ان کو اس طرح کا شاید تحفظ حاصل نہیں ہوتا ہے جیسا کہ آرمی کو ہوتا ہے۔ پولیس کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں چلیں وہ ایک خود فورس ہے، ان کے پاس تو ایک آدھ پولیس والا 2-4 ہوئے، یا ایسے نہیں ہے۔ اب اگر آپ ایک بندہ پولیٹیکل ایجنٹ اگر لگاتے ہیں، وہ اس کے پاس تو بڑے اختیارات ہوتے ہیں، پہلے ہوتے تھے وہاں، اگر اب کوئی ڈی سی یا اے سی لگاتے ہیں پنجاب سے آپ قبائلی علاقوں میں، وہ تو مارا گیا۔ اسی طریقے سے انٹیریئر جو ہے آپ کا بلوچستان ہے، وہاں بھی ایسے، یا سندھ میں ایسے حالات نہیں ہے، سندھ میں فرینڈلی لوگ ہیں،
اور یہ جو حالات پیدا کیے ہوئے ہیں یہ وہاں کے لوگوں نے نہیں پیدا کیے. میں اس کی وضاحت کرتا چلوں. نہ کے پی کے والوں نے بلوچستان ہے، وہ بھی ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے، ریاست کے پیدا کیے ہوئے، ریاستی اداروں کے پیدا کیے ہوئے حالات ہیں. تو ایک تو یہ بات. دوسرا جو ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کی ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ چیک اپ کم از کم کوئی ورکشاپ کے ذریعے. اس کا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ ہر ایک کی نیت 20 30 40 لوگوں کو ایک سائیکاٹسٹ کے ساتھ ایک جو ہے وہ ایک ڈرل ہوتی ہے، ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے. اور یہ میں نے اپنی سروس کے دوران 1 2 دفعہ کرایا اور بڑا سکسیسفلی لوگ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. تو ادروائز جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر سالانہ جو ہے ایک اتنے جو ہے اگر آپ اس کے اوپر ریاست نے اتنے پیسے خرچ کرتی ہے، ان کو اتنے امپارٹنٹ کاموں پہ جو ہے معمور کرتی ہے، تو ان لوگوں کی سائیکو تھراپی اور ان کا جو ایک ایگزیکٹو ٹیسٹ ہو. نہ صرف یہ کہ ان کی باقی ہیلتھ اسکیننگ بھی ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ جو ہے نا یہ ان کی جو ہے مینٹل ہیلتھ جو ہے ذہنی جو ان کی اسٹیٹس ہے کہ کہیں جو وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہے، اینگزائٹی کا شکار نہیں ہے. یہ دونوں شعبوں سے جب گزر جائے، دونوں سٹیجز سے، تو پھر جو ہے بندہ ہو جاتا ہے وہ اس کو اس میں اس طرف چلا جاتا ہے، آپ کی سائیکو ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے اس کے لیے اس کا کوئی منظم سسٹم نہیں ہے سول سروس میں. اور مجھے یہ پتہ ہے. اچھا ایک تو یہ ایک بات ہوئی، اوور آل نہیں ہے. سول سروس میں بھی کلاسز ہیں. ایک بہت ہی اپر ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، ان کو مثال میں اس میں ڈی ایم جی گروپ جو ہے وہ اس میں وہ مزے کرتے ہیں. جو اتنی لوٹ و کھسوٹ جو اوور آل بیوروکریسی کرتی ہے اس میں پہلا نمبر ان کا ہے. پھر فارن سروس والوں کا ہے. کسٹم والوں کی تو بات ہی کیا ہے. کسٹم اور ان کی جو ہے جو ان لینڈ ریونیو والے ہیں. لیکن جو باقی لوگ ہیں، اگر کوئی ایمانداری سے نوکری کرے گا تو اس کے پاس وہ اپنا ذاتی خرچے پہ کسی قسم کی وہ علاج نہیں کرا سکتا ہے. لہٰذا جو سول سروس والے لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے کوئی ایسا اہتمام ہونا چاہیے. دوسری بات جو مجھے پہلے کہنی چاہیے تھی وہ یہ ہے کہ سول سرونٹ اس میں پولیس وغیرہ سمیت بینکرز، خاص کر بینکرز، اس کے علاوہ تمام ملازمت پیشہ لوگ، خواہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں یا اس کے ہوں، اور جو یہ تاجر لوگ ہیں وہ تو اپنے طور پہ، لیکن بینکر، سول سرونٹ اور ملازمت پیشہ لوگ اپنی کم از کم 2 3 4 سال کے بعد جو ہے اگر ان کو نہیں ہے تو وہ اپنی کسی جو ہے نا وہ کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ ضرور کنسلٹ کریں. اور بینکرز کو پرٹیکولرلی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کو ادارے جو ہیں وہ 2 3 سال کے بعد انہیں جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. چونکہ میں خود بینکر رہا ہوں 35 سال. میری بینکرز کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا ٹریننگ، اور اس سے جو ہے وہ ایک اندازہ لگ جاتا ہے. بڑا یونیک نیچر کا جو ہے وہ اس کا بیہیویئر ہوتا ہے، بندے کا پتہ چل جاتا ہے. اچھا ایک اور شعبہ ہے جو بہت ہی زبردست ہے، ان کی بھی کہتے ہیں اسٹریس ہوتی. ججز کی خودکشی نہیں کرتے ہیں. ججز کو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں ہے. اچھا سول بیوروکریسی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر اتنے چیکس ہیں. ان کے اوپر بیوروکریٹس کا چیک ہے، ان کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسیوں کا چیک ہے، ان کے اوپر جو ہے ایف آئی اے کا چیک ہے، ان کے اوپر پبلک کا چیک ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ اس علاقے کے جتنے مافیا، گنڈے، بدماش، اخباری نمائندے سارے ان کے اوپر جو ہے وہ چھائے ہوتے ہیں. اچھا ججز کا یہ ہے کہ ججز جو ہیں وہ ان کو مادری پدری آزادی ہے اس ملک میں. ان کا کوئی چیک ہے ہی نہیں ہے. ان کا نہ کوئی آڈٹ ہو. یہ جو ہے یہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. جو اب ساری میں ایک جو بات بھول گیا کہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ سیاستدانوں کے یا حکومتی جتنے بھی پالیسی ہوتی ہے اس کے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں جو ہے یہ اس میں بھی اس چکر میں بھی پھنس جاتے ہیں. پری آڈٹ ہے، پوسٹ آڈٹ ہے، اکاؤنٹس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے. ان سب کی چیزیں جو ہیں بالآخر جو ہے اس کا نزلہ بیوروکریٹس پہ گرتا ہے. تو اس سلسلے میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی اور ان کی جو ذمہ داریاں وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں دوسرے سارے شعبوں سے ہیں. اچھا ججز جو ہیں، ججز کو ایسا نہیں ہے، ان کو نہ کوئی آڈٹ ہے نہ کوئی پوچھتا ہے. اگر آپ 10 بندوں کو سزائے موت دے دیں کوئی نہیں پوچھنے والا ہے. آپ سب کو بری کر دیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک اپیل ہے، یہی سلسلہ ہے. ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی بات ہی دوسری ہے. اچھا وکلا وہ شعبہ جو ہے وہ اپر کلاس جو ہے وہ ہمیشہ ہی شمار رہی ہے. قائد اعظم وکیل تھے، علامہ اقبال وکیل تھے، تو وہ کیس ہار جائیں جیت جائیں انہیں بھی کوئی ایشو نہیں ہے. باقی یہ جو سرمایہ دارانہ ہمارا سسٹم ہے، یا جو اس میں جو اگر کوئی قرض میں جکڑا جائے یا کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو تو اس میں جو ہے
شاید بندہ جو ہے وہ نفسیاتی مریض ہو جائے. تو یہ تو کچھ چیزیں تھیں جو یہ اس بارے میں. اس کے علاوہ کوئی ایک اور بات ہے کہ کوئی بعض بندہ جو ہے ہوتا ہے وہ بہت ہی احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے, بعض احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں. تو بعض لوگوں کے جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے کتے نہلانے کے لیے بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کے جو ہے آفیشل موجود ہوتے ہیں. اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ بلال پاشا کے آس پاس کوئی چوکیدار, کوئی ایسا کوئی اس کے ساتھ کوئی ایسا ایک بندہ بھی نہیں تھا کہ اس کو بیک ڈور سے آگے کسی نے مار دیا یا اس نے خودکشی کی یا کیا ہے. میں جس طرح کا ابھی یوٹیوب کے اوپر ان کے جو ہے لرن ود بلال پاشا جو ہے وہ آپ دیکھیں, وہ تو بڑا زبردست آدمی تھا, انٹلیکچوئل تھا اور وہ کچھ کرنا چاہ رہا تھا. لگ یہ رہا ہے کہ اس کا یہی کیس تھا. تو اب مصطفیٰ زیدی صاحب کی جو ہے وہ ایک آخر میں خاتمے سے پہلے ان کا ذکر کر لیتے ہیں کہ سب سے جو بڑے اور ہائی پروفائل وہ تھے وہ سیکرٹری خزانہ تھے. تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یا تو انہیں قتل کیا گیا ہے یا انہوں نے خودکشی کی. یہ دونوں باتیں ایک فیڈرل لیول کے سیکرٹری کے لیے جو ہے یہ بڑی بات ہے کہ یہ کیوں ہو. تو ان کی اور تو بے شمار جو ہے وہ بہت مشہور شاعر بھی تھے, لیکن ان کی ایک جو غزل ہے وہ بڑی مار کا تلارہ ہے. اور اس کا جو ایک شعر ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو اس کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ کسی اور غم میں اتنی خلش نہاں نہیں ہے, غم دل میرے رفیقو غم رائے گاں نہیں ہے. انہی پتھروں کی میری روح کی حقیقت میرے آنسوں سے پوچھو, میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے. تو اس کو ہم یہیں سم اپ کرتے ہیں اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ جو بینکرز ملازمین, جو گورنمنٹ کے ملازمین, سول سرونٹ کا جو ہے ان کا نفسیاتی جو ہے وہ اس بیماری کے علاج کے ارینجمنٹ کیے جانے چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.